ثم اذا شاء انشرہ، پھر ایک دن آئے گا تمہیں اٹھاؤں گا، ساری کائنات کو موت دے گا، موت دینے کے بعد زندہ کرے گا، زندہ کر کے زمین بچھائے گا، آسمان کی چھت بنائے گا، دوبارہ ساری کائنات کو یوں بنائے گا، ساری کائنات کو زندہ کرے گا۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اللہ آ رہا ہے، فرشتے آ رہے ہیں، جی یومئذ بجہنم، جہنم آ رہی ہے، ازلفت الجنۃ للمتقین، جنت آ رہی ہے، وإن منکم الا واردها، پل صراط آ رہا ہے، ونضع الموازین القسط، ترازو آ رہا ہے، وإذا الصحف نشرت، پیپر کھولے جا رہے ہیں، یوم تبلی السرائر، آج سارے بھید کھول کے دکھائے جائیں گے، دنیا میں چھپائے گئے، یہاں دکھائے گئے، یہاں چھپایا گیا، وہاں دکھایا جائے گا، وہاں تیرا پیپر، تیری فائل، میری گردن میں، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، میری گردن میں ہے، اور پھر ایک کو مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُحَاضِرُهُ رَبُّهُ مُحَاضَرَةً، ایک کو اللہ کھڑا کرے گا، اور میدان حشر کا سب سے خوفناک وقت وہ ہوگا جب اللہ اعلان کرے گا ہر انسان کے، طارق جمیل آ جائے حساب دینے کے لیے، یہ وہ وقت ہے، اگر موت ہوتی تو طارق جمیل کا کلیجہ پھٹ جاتا اور یہ وہاں مر جاتا، وہ کوئی نیک ہے یا بد ہے، ایک دفعہ ٹانگیں کانپ اٹھیں گی، لرز اٹھیں گے، اور میرا اللہ سامنے بلائے گا، سامنے کھڑا کرے گا، اعطیتک انعمت علیک ارنی ماذا صنعت فیہا، زندگی، رزق، صحت، سب کچھ دیا، آج کیا کر کے آئے ہو؟ آج ترازو تولے گا، دنیا میں میرا پیسہ تولتا ہے، میری زمین تولتی ہے، میرا دنیاوی مرتبہ تولتا ہے، اور میدان محشر میں میرا عمل تولے گا، میری سچائی، میرا جھوٹ، تقوی اور فسق و فجور اور کفر اور ایمان اور غفلت اور بیداری، یہ آج جو چیزیں تولے جانے والی ہیں، وہ سونا چاندی نہیں، وہ عمل ہے، نیکی ہے، برائی ہے، تولو، جھوٹ تولے گا، سچ تولے گا، زنا تولے گا، نکاح کو تولا جائے گا، عدل کو تولے گا، ظلم کو تولے گا، محبت کو تولے گا، نفرت کو تولے گا، کھوٹ کو تولے گا، دیانتداری کو تولے گا، سچائی کو تولے گا، رشوت کو تولا جائے گا، رزق حلال کو تولا جائے گا، آج ہر کھرے کھوٹے کو اللہ سامنے کرے گا اور پھر تولا جائے گا، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، جس کی نیکیوں کا پلڑا پڑ جائے گا اور نیکیاں بھاری ہو جائیں گی، اس کو کامیابی کا پروانہ ملے گا، اس کے ہاتھ میں ملے گا، وہ نعرہ لگائے گا، فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول، یہ نعرہ ہے، جیسے ہم نعرے لگاتے ہیں، اللہ نے اس کو لفظ بنایا بڑے خوبصورت انداز ہے، وہ کہیں گو تینوں کیوں ہے، کہے گا اقرأوا کتابیہ، اقرأوا، ہاں یہ نعرہ ہے، اس کو قرآن نے لفظ بنایا، ہم جب خوشی سے بے ہنگم آواز کو نعرہ کہتے ہیں، تو اس کی آواز ہوگی خوشی کی، پیپر ہاتھ میں، وہ ایسے کرو، وہ تمہیں ہویا کی وہ کہے گا اقرأوا کتابیہ، ابھی بہ جاؤ نہ لڑائی کرو، بہ جاؤ، اگے میرا گلا بیٹھا جانا تو دوسری بولی جاندے تھے، اقرأوا کتابیہ، میرا پیپر پڑھو، وہ کہیں گے میں پاس ہو گیا، کہیں گے کیسے پاس ہو گیا، کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا، میں لگا رہا، اوپر سے اللہ بیچ میں بات فرمائے گا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، میرے بندے کو پاک زندگی مبارک ہو، مزے کی زندگی مبارک ہو، عالی شان جنت مبارک ہو، اس میں کھانا پینا مبارک ہو، کھاؤ پیو، پیشاب ہے نہ پخانا ہے، جو تم نے دنیا میں مجھے راضی کیا، آج اس کا صلہ اپنے رب سے لے لو، جاؤ کھاؤ پیو۔ ایک بدلو آیا، یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں، آپ نے کہا ہیں، انگور مہنگا ہوتا ہے، عرب میں ہوتا نہیں تھا، طائف میں تھوڑا سا ہوتا تھا، تو وہ کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا، کم عنقود واحد، یا رسول اللہ ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا،
آپ نے کہا ایک کوا 1 مہینہ اڑتا رہے مسیرۃ الشہر، تو ایک دن میں نے ایسے ہی جنت بیان کی، تو اگلے دن میرا ٹاکرا ہو گیا، کہنے لگے مولانا صاحب کیسی ہوائی باتیں آپ کرتے ہیں، ایک اچھا نہیں، یہ کہاں ہے کتنی بڑی جنت؟ میں نے کہا جنت کو چھوڑو، دنیا کی بات کرتے ہیں جو دیکھی جا چکی ہے، دیکھی جا چکی ہے، جو دیکھی جا چکی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ ہماری زمین جس گلیکسی میں ہے، گلیکسی کہکشاں، ہمارا سولر سسٹم یعنی ہمارا سورج کا جو سسٹم ہے، سورج کی روشنی جاتی ہے کوئی 9.5 ارب میل تک، آخری جو ستارہ ہے ہمارا وہ پلوٹو ہے، تو پلوٹو تک سورج کی روشنی جاتی، آگے نہیں جاتی، آگے اور سورج ہیں۔ تو ہمارا جو یہ نظام شمسی ہے 9.5 ارب میل میں پھیلا ہوا ہے، اور اس میں جو یہ ہماری زمین بھی ہے، یہ 17 کہکشاؤں کا ایک مجموعہ ہے، 17 کہکشائیں اکٹھی چل رہی ہیں، اس میں ہماری زمین بھی ہے۔ آپ کو اندھیری رات میں ایک سفید راستہ نظر آئے گا، ہم اس کہکشاں کا حصہ ہیں۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ ناسا والے کہتے ہیں کہ ان 17 کہکشاؤں میں سفر کرنے کے لیے اگر روشنی کی رفتار سے سفر شروع کیا جائے، روشنی کی رفتار کیا ہے؟ روشنی کی 1,24,000 کلومیٹر فی سیکنڈ، 1,24,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کے رفتار سے ہم سفر شروع کریں تو 17 کہکشاؤں سے پار نکلنے کے لیے 20 لاکھ سال چاہیے، 20 لاکھ سال چاہیے، اور 10 کھرب سے زیادہ گلیکسیز یہ زمین آسمان کے نیچے سفر کر رہی ہیں، تو جنت کتنی بڑی ہوگی؟ کہنے لگے ہوں سمجھ آ گئی۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ ایک انگور کتنا بڑا ہوگا؟ سیدھا سادہ آپ نے کہا کبھی تیرے ابا نے بڑا چھترا ذبح کر کے اور اس کی کھال اتار کے تیری اماں کو دیا ہو کہ اس کا ڈول بنا دے؟ ہاں، یہ کئی دفعہ هل ذبح ابوک من غنمک قیسا عظیما فسلخ احابه واعطاه لامک وقال لها اتخذی منه دلوا، کبھی تیرے ابا نے یہ کیا کہ بڑے چھترے کی کھال اتار کے تیری اماں کو دیو کا ڈول بنا؟ کہا یہ کئی دفعہ۔ آپ نے کہا جتنا بڑا وہ ایک ڈول ہوگا اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا۔ تو سر کھجا کے کہنے لگا پھر میں تو میری بیوی نے تو ہی کوئی کافی۔ آپ نے کہا عامت عشیرت، تیرے سارے خاندان کو کافی ہو جائے گی۔ ایک بدو آتا ہے یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہیں، آپ نے کہا ہیں، ان کے سب زمرد کے پر ہیں، تمہیں لے کے ہوا میں اڑ۔ دوسرا بولا یا رسول اللہ جنت میں اونٹ بھی ہیں، آپ نے کہا اونٹ بھی ہیں، وہ بھی تمہیں ہوا میں لے کے اڑیں گے، زمین پہ چلاؤ گے تو چلیں گے ورنہ ہوا میں اڑیں گے۔ تیسرا بولا یا رسول اللہ جنت میں کھجور بھی ہے، چونکہ ان کا جیسے ہمارے ہاں آم پسندیدہ ہے وہاں کھجور پسندیدہ ہے۔ آپ نے کہا ہاں ہے، لیکن کھجور کا دانہ 12 ہاتھ لمبا ہوگا، 12 ہاتھ۔ ایک عرب مجھ سے کہنے لگا کہ یہ تم کہتے ہو 130 فٹ کا قد ہوگا جنت میں، تو ہم تو اس 5.25 فٹ پہ بھی راضی ہیں، تو اتنے لمبے قد کو لے کے ہم کیا کریں گے؟ میں نے کہا جنت میں اللہ تیری شادی کرے گا جنت کی حوروں سے، ان کا قد ہے اللہ کے فضل سے 130 فٹ، تو چلا گیا 5.25 فٹ، تین تو اس نے بوجھ پا کے بھول جاؤنا کہ میرا خامل ہے کہ انہوں نظر ہی نہیں آنا کہ مولانا ظفر صاحب کدے گئے، وہ پیسے دیندی رہا میرا ظفر کتنے گیا، میرا ظفر کتنے گیا، پتہ لگا 100 جوڑے دیجیے بیٹھا ہوا چپ کر کھپی جانا بیگم مینو کٹ بس مینو کٹ بس۔ میں کہا بے وقوف، آدم علیہ السلام کا قد اللہ نے 130 فٹ بنایا تھا، 60 ہاتھ 60 ذراعاً 130 فٹ بنتا ہے، اور اما ہوا کا قد 130 فٹ بنایا تھا۔ اور پھر جب ہم جنت میں جائیں گے اللہ ایسے ورس کرو، یہ تو گھستے گھستے ہم اس قد پہ آ گئے ایسے ایسے۔ ایک زمیندار نے مراسی کو کہا میرے گھوڑے نو مالش کر، مراسی بڑی کولی جی نازک جی قوم ہوندی، وہ تھوڑی دیر تک لگا رہا، زمیندار گھر گیا وہ بھی سو گیا، پچھو گھوڑے نے چور لے گئے، صبح اس کی آنکھ کھلی، اس ویکھیا گھوڑا کوئی نہیں لبے مر گیا، وہ گھر گیا خرگوش لا کے نا رسا باندھ کے مالش شروع کر دیا۔
تھوڑی دیر میں زمیندار باہر نکلا، اس نے کہا میرا گھوڑا کی دیکھے سائیں ایکل ہوتا ہے، وہ چھوٹے منہ تیرے گھوڑا ہے، یہ تو خرگوش ہے کہ سائیں گھوڑا ساری رات مالش کی تھی تو گھس 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 آیا کرو۔ یہ ٹائم نے 10,000 سال ہماری مالش کی ہے تو ہمیں چھیلتے 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 یہاں تک لایا ہے، آگے اور بھی نیچے کر جائے گا، اور پھر میرا اللہ یوں واپس کرے جب اعلان ہوگا کہ کامیاب ہو گیا اور جو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اور پیپر سیدھے ہاتھ میں آ گیا، بس اس کے ساتھ ہی یہ یوں نکلے گا جیسے وہ کرین میں سے ڈنڈا نکلتا نا، کرینوں میں سے آپ دیکھتے ہیں کبھی تو یہ یوں اٹھے گا اور 130 فٹ پہ جا کے مکمل ہوگا، پھر اللہ اس کو جنت کے جوڑے پہنائے گا۔ کوئی عورت کامیاب ہوئی ہے تو 130 فٹ پہ جائے گی اور اللہ اسے جنت کے جوڑے پہنائے گا، سر پہ تاج سجائے گا، ہاتھوں میں اور انگلیوں میں انگوٹھیاں، ہاتھوں میں کنگن ہوں گے۔ جنت میں مردوں کو سونے کا زیور عورتوں سے زیادہ خوبصورت لگے گی، عورتیں بھی زیور پہنیں گے اور مرد بھی زیور پہنیں گے، اور میرے نبی نے فرمایا کہ مردوں کو جنت میں زیور عورتوں سے زیادہ خوبصورت لگے گا۔ یہ اس قربانی کا بدلہ ہے جو دنیا میں اللہ نے کہا سونا نہیں کا ٹھیک ہے میرے مولا نہیں پہن، ریشم نہیں ٹھیک ہے میرے مولا ہم قریب بھی نہیں جائیں گے، تو لگے گا اب یحلون فیہا من اساور من ذہب، آجا آج میں تمہیں سونے کے کنگن پہناتا ہوں، سونے کا تاج سجاتا ہوں، اس کا ادنا موتی توڑ کے زمین پہ ڈالو، زمین سے لے کر آسمان تک روشنی پھیل جائے گی۔ جنت کی لڑکی 130 فٹ اور اس کے سر کے بال، یہ نہیں کہ موٹے ہیں آتے مک جاندے ہیں، یہاں سے شروع ہوتے ہیں سر سے اور پاؤں کی ایڑی کا آ کے بوسہ لیتے ہیں، ایسے 130 فٹ آپ شعر جیسے گرتی ہے اور اس میں نور ہے اور چمک ہے اور خوشبو ہے اور مہک ہے۔ ایک بال توڑ کے جامعہ خالد بن ولید میں رکھو تو زمین سے لے کر آسمان تک نور ہی نور پھیل جائے گا، خوشبو خوشبو پھیل جائے گی۔ وہ چہرے کی ایک جھلک زندوں کو دکھا دے، میرے رب کی قسم زندہ مردہ ہو جائیں گے، کلیجے پھٹ جائیں گے، مردوں سے بات کرنے میں زندگی کی روح دوڑ جائے، وہ پورا انگلی کا سورج کو دکھائے، سورج غروب ہو جائے نظر نہ آئے، ساتھ سمندر میں تھوک ڈالے، سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائے، اس کو تھوک آتا نہیں ہے، تھوک تو عیب ہے، چلو زور لا کے تھوڑا پھو پھو کر دے۔ میرے 2-3 سال سے سفر رکو میں سر درد کی وجہ سے، پہلے ہر سال سفر اور کوئی نہ کوئی سمندری سفر اس کے ساتھ جڑا ہوتا تھا۔ میں جب سمندر کی وسعت میں آتا تو میں جہاز پہ کھڑا ہوا اس حدیث کو سوچتا تھا، یا اللہ تو نے کیا بنا دیا ہے جنت کو کہ جنت کی لڑکی یہاں ایک تھوک ڈال دے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ بحر الکاہل 16,000 کلومیٹر لمبا ہے اور بحر الکاہل فلپائن کے آس پاس 11 کلومیٹر گہرا ہے، اور جنت کی لڑکی کی ایک تھوک اسے شہد میں تبدیل کر دے۔ کیا کمال ہے میرے رب کا، کیا کمال ہے میرے رب کا۔ اور اللہ کو وہاں حور بنانے کے لیے کوئی شادی نہیں کروانی پڑتی کہ آج حور دی اماں نو حمل ہو گیا تو ہوں حور دی اماں گھر حور جم پئی ہے تو اب وہ اس کے پوتڑے دھو رہی ہے، اس کے پیشاب دھو رہی ہے، اس کے پخانے دھو رہی ہے، پھر اس کو دودھ پلا رہی ہے، پھر اس کو وہ کپڑے پہنا رہی ہے، پھر آج 2 فٹ کی ہے، آج 2.25 فٹ ہے، آج 4.25 فٹ ہے۔ نہیں، انا انشأناہن انشاء، انشاء اور خلق ہے تدریجن بنانا، انشاء ہے یوں بنانا، ایک دم بنانا انشاء وہ صرف اللہ کر سکتا ہے، اور خلق ترتیب اور تدریج۔ جنت میں ایک نہر ہے اس کا نام ہے بیدخ، بیدخ با یا دال خا، بیدخ نہر نہیں دریا، نہر کو ہم ادھر نہر بنا دیتے ہیں، جنت کے دریا ہیں، نہر دریا کو کہتے ہیں، اردو میں نہر چھوٹے سطح کے پانی کو کہتے ہیں 2 کناروں کے درمیان، اور عربی میں نہر دریا کو کہتے ہیں۔ شہد کے دریا ہیں، دودھ کے دریا ہیں، پانی کے دریا ہیں، شراب کے دریا ہیں۔ یہاں شراب چھوڑی، جھوٹ چھوڑا، زنا چھوڑا، اللہ کو راضی کیا، اللہ جنت میں
میں نوشی کے 3 درجے بتاتا کہ پینے پلانے کی محفل ہے. پہلی محفل ہے نیچے والے جنتیوں کی، ان کو بھی نوکر بھی ملیں گے، حوریں بھی ملیں گی، خادم بھی ملیں گے، لیکن فرق بتانے کے لیے تعبیر میں فرق ہے. تعبیر ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، نیک لوگ اٹھائیں گے اور ڈالیں گے اور پئیں گے. کوئی کو پانی بھی ہے اسے پسند، خود ڈالا اور پھر اٹھایا اور پیا. اس سے اوپر درجہ ہے، اس سے اوپر درجہ ہے. وہ کیا ہے؟ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. وہاں وہ خود نہیں ڈال رہے، ان کو ڈال کے دیا جا رہا ہے. دینے والے فرشتے بھی ہیں، دینے والے غلام بھی ہیں، دینے والی جنت کی حوریں بھی ہیں. اور میرے نبی نے فرمایا بے ای بنان تعاطی ہے. تم بتائیں ان کے ہاتھوں کا لمس کیسا ہوگا؟ وہ جن ہاتھوں میں گلاس ہوگا، وہ جو وہ ہاتھ تمہاری طرف جو بڑھے گا اور تمہیں گلے لگائے گا، وہ ہاتھ پتہ کیسا ہے؟ وہ جو ہاتھ تمہیں جام پیش کرے گا، وہ ہاتھ پتہ کیسا ہے کہ اس کے ہاتھ میں سے انگلی کا پورا سورج کو دکھاؤ تو سورج بے نور ہو جائے گا. تو ابن عباس نے اس پر اضافہ کر کے کہا جب پورے کا یہ حال ہے تو چہرہ کیسا ہوگا؟ ایک وی آئی پی درجہ ہے، بہت عالی شان درجہ ہے، جس میں اکثر غریب ہوں گے اور یہ میرے دین کے رکھوالے. اللہ ان کو وی آئی پی بنائے گا. یہاں تو ان کو کوئی پوچھتا کوئی نہیں، پھرتے ہیں خار میر کوئی پوچھتا نہیں. اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، لیکن محشر کے دن اعلان ہوگا این الفقہاء، علماء کدھر ہیں؟ اس میں تو یہ امت بھی شریک ہے، بنو اسرائیل بھی شریک ہیں اور پچھلی امتیں بھی شریک ہیں. ہر امت کے علماء کھڑے ہو جائیں گے. پھر اللہ کا اعلان ہوگا این الائمہ، امام مسجد کدھر ہیں؟ امام مسجد صرف اس امت کے پاس ہیں. پہلی امتوں کو با جماعت نماز نہیں ملی، اس امت کو با جماعت نماز ملی ہے. تو امام مسجد جن کو یہاں روزانہ تاجروں سے گالیاں سننی پڑتی، روزانہ ڈانٹ ڈپٹ سننی پڑتی ہے، وہ میرے رب کے مصلی کو آباد کرتے ہیں، مسجد کے گھر کو آباد کرتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے تاجروں سے گالیاں بھی سنتے ہیں، بے عزت بھی ہوتے ہیں، اور مسجد کی رونق بھی وہی ہیں اور اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے بھی وہی ہیں. اور پھر اعلان ہوگا این المؤذنون، اذان دینے والے کدھر ہیں؟ جن کا کام ٹوٹیاں بھی صاف کرنا ہے، نالیاں بھی صاف کرنا ہے، ٹوائلٹ بھی صاف کرنا ہے. اتنا نہیں کرتے کہ اس کے لیے کوئی اور رکھ لیں. تینوں تنخواہ کیڑی گل نہیں دیندے پے ہیں، چل ٹوٹیاں بھی صاف کر، نالیاں بھی صاف کر لو انہاں گالیاں سن لو. ہن اگلے تو نال ہونا کی ہے این المؤذنون، اذان والے یہ بھی اسی امت کے پاس ہیں. اذان اس امت کو ملی، پہلوں کو نہیں. با جماعت نماز اس امت کو ملی، پہلوں کو نہیں. پہلوں کو نہیں، وہ اپنی نماز میں کتاب نہیں پڑھ سکتے تھے چونکہ کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے. اس امت کو قرآن کا حفظ ملا، 7 سال کا بچہ بھی حافظ ہو جاتا ہے، 70 سال کا بوڑھا بھی حافظ ہو جاتا ہے. میرے مدرسے میں ایک بچے نے 1 مہینے میں قرآن یاد کیا. فیصلہ بات آج کل امریکہ میں ہوتا ہے، 1 مہینے میں قرآن یاد، 1 دن میں 1 پارہ پورا یاد کر، 1 دن میں 1 پارہ پورا یاد کر سکتا. اللہ نے اس امت کو یہ دولت بخشی تو یہ باجماعت نماز پڑھتی اور ان کی امامت ہوتی ہے. اذان ہاں روزانہ دھکے کھانے ہیں، روزانہ گالیاں سننی ہیں. صفائی میں جائیں، صفائی نہیں کی تھی، عجیب غلطی ہو گئی. تنخواہ کیڑی گالی دینے ہیں، اس کو پتہ ہے میں میرا ٹھکانہ کوئی نہیں، چپ کر کے گالیاں سن لیتا ہے. آج سنو کیا ہو رہا ہے. اطول عناقہ، اذان دینے والے سب سے اونچے مقام پر ہوں گے. دیکھو موت کے بعد کیا ہو رہا ہے. ان المؤذن لا يدود فی قبرہ، مؤذن کو بشارت ہو قبر کا کیڑا اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا. قبر بڑے بڑے ولیوں کو کھا جاتی ہے لیکن مؤذن کو قبر ہاتھ نہیں لگائے گی، قبر کا کیڑا ہاتھ نہیں لگائے گا. تیسری بات کیا ہے؟
سب سے پہلے اللہ قیامت کے دن کپڑے پہنائے گا ابراہیم علیہ السلام کو، پھر پہنائے گا میرے آپ کے نبی علیہ السلام کو، پھر پہنائے گا سارے انبیاء علیہ السلام کو، اور پھر چوتھے نمبر پر اللہ اذان دینے والوں کو لباس پہنائے گا۔ شہید بھی بعد میں، صدیق بھی بعد میں، علماء بھی بعد میں، پہلے مؤذن کو اللہ کپڑے پہنائے گا، پھر باقیوں کو پہنائے گا۔ آج VIP بڑا اوپر کا درجہ، جہاں سارے یہی ہوں گے جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، وہاں پلانے والا کون ہے؟ وہاں پلانے والا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہوگا۔ کیا کمال ہوگا، کیا کمال ہوگا کہ جہاں اللہ ساقی ہو، اللہ ساقی ہو، اللہ ساقی ہو۔ مزاجہ من تسنیم، جنت میں چشمے ہیں، رحیق، سلسبیل، کافور، معین، یہ جنت کے چشمے ہیں۔ ایک چشمہ ہے اس کا نام ہے تسنیم، ایک چشمہ ہے اس کا نام ہے تسنیم۔ جنت کے چشمے ہوں یا دودھ شہد شراب کی نہریں ہوں، یوں انگلی ڈالو اور آسمان پہ بیٹھ کے نیچے کر دو، اس انگلی پر پانی کی تری باقی ہے، وہ معین ہو، سلسبیل ہو، وہ رحیق ہو، وہ کافور ہو، وہ شہد ہو، وہ دودھ ہو، وہ پانی اور شراب ہو، آسمان دنیا پہ بیٹھ کے انگلی کو نیچے کرے پوری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی۔ اس سے عالی شان یہ جو جتنے دریا ہیں اور چشمے ہیں، یہ زمین پر بہتے ہیں، کھدے ہوئے نہیں، پانی کے اوپر چلتا ہے، ادھر بھی کنارہ کوئی نہیں، ادھر بھی کنارہ کوئی نہیں، کنارہ کوئی نہیں ہے، بغیر کنارے کے چلتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے دریا ہیں کہ اس میں جو جنتی کی کشتی چلے گی وہ اس دنیا سے بڑی ہوگی، 24,000